بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے شادی کے بعد اپنے شوہر کو دل سے قبول کیا، کیونکہ میں نے کبھی کسی مرد کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی سے دل لگانے کی کوشش کی۔ ایسے میں جس مرد سے شادی ہوئی وہی میرا سب کچھ تھا۔ میرے دل میں سب سے اونچا مقام شوہر کا تھا، مگر چند ماہ بعد وہ اس دنیا سے ہی چل دیا تھا۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ باقی ماندہ زندگی اپنے عزیز جان شوہر کی یاد میں ہی بسر کر دوں، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کی کیا سزا پاؤں گی۔ خیر میں دن رات شوہر کی یاد میں کھلنے لگی تھی۔ ایسے میں مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آتا ہے، کبھی لان میں کبھی ہال میں، کہیں نہ کہیں مجھ سے اس کی جھلک دکھنے لگی، مگر جب میں بھاگ بھاگ کر اس کے پاس جاتی تو وہ غائب ہو جاتا تھا اور ہمیشہ کمر کر کے کھڑا ہوا ملتا۔ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ میرا شوہر جہاں گیا ہے وہاں سے واپسی ناممکن ہے، مگر پھر بھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو دل بےتاب رہتا تھا۔ میں نے باقی سب کو جب اس بارے میں بتایا تو کسی نے میرا یقین نہیں کیا، مگر پھر شوہر نے بھی ایسی بات کی کہ میں خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا نام لاریب ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت زیادہ حسین تھی۔ اپنے مزاج میں مجھ جیسی نازک مزاج اور خوبصورت لڑکی کوئی نہیں تھی، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی مرد پسند نہیں آیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ محبت اپنے شوہر سے کرنی چاہیے۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب تک میری بیٹی نہیں کہے گی میں نے اس کی شادی نہیں کروانی ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے یا تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں آیا تھا، مگر نہ جانے اس آدمی میں کیا تھا کہ میں اس کی طرف سے مزید بدظن ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا نام جہازیب تھا، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، میری عمر کا تھا اور دیکھنے میں بھی شکل و صورت کا اچھا لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ کافی عرصے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھ تک یہ بات پہنچا چکا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ تو محلے کا لڑکا کہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا اور اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی میرے گھر والوں نے ہی انکار کر دیا۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا اور میرے ماں باپ نے یہاں بات پکی کر دی۔ مجھے بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری شادی کی تاریخ جیسے ہی پکی ہوئی مجھے ایک خط ملا۔ یہ خط جہازیب نے میری ایک سہیلی کے ہاتھوں پہنچایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم نہ ملی تو یہ کر دوں گا۔ میری سہیلی نے کہا کہ تم آخری دفعہ یہ خط پڑھ لو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے وہ خط پڑھ لیا اور اسے کھول کر پڑھ بھی لیا، مگر مجھے اس کی یوں دھمکیاں زیادہ غصہ دلا گئی تھی۔ میں نے سہیلی سے کہا کہ محبت کرنے والے دھمکی دیں تو محبت نہیں غنڈہ گردی لگتی ہے، اور مجھے یہ انداز سخت ناپسند ہے۔ میری شادی میں 1 مہینہ تھا اور 1 مہینے بعد مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی اور ہم لوگ ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں مر بھی جاؤں اور تم مجھے آواز دو تو میں واپس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جو مرد اچھی اچھی باتیں کر سکتا ہے عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور اس معاملے میں ایاز بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اس سے محبت بھری باتیں کرنا آتی تھی۔ اس گھر میں میری 2 نندیں بھی تھیں۔ یہ بہت زیادہ عجیب طرح کی لڑکیاں تھیں، بس ہمیشہ سچ سنور کر رہتی تھی اور گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکیاں ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ان کے منہ پر روکیاں بن جاتی تھی اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی تھی۔ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے شوہر کو ان سے بہت محبت تھی کیونکہ یہ اس کی چھوٹی بہنیں تھیں۔ وہ ان کا بہت حساس کرتے تھے، مگر وہ بدتمیز اور مغرور لڑکیاں تھیں۔ اس گھر میں صرف میری اور میرے شوہر کی شادی شدہ زندگی خوشحال تھی۔ سب لوگ بھی ہم سے حسد کرتے تھے۔ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ واپس جلدی آ جانا، آج ہم
کہیں کھانا کھانے چلیں گے، لیکن وہ گھر نہیں آیا، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ رات کے 12 بجے کے بعد گھر والوں کو بھی بتا دیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، کیونکہ اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس سے گولی لگ گئی۔ یہ غم میرے لیے ایسا ہی تھا کہ جیسے میں بھی ساتھ مر گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سانس لینا تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر دل نہیں ہے۔ میری ماں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ واپس چلو۔ اصول بھی یہی تھا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں، اس کمرے سے یہاں میرے شوہر کی یادیں بسی ہوئی تھی، ہماری یادیں، ہمارے محبت بھرے لمحات تھے یہاں۔ میری ماں کو یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی، کیونکہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور میرے یہاں کوئی امید بھی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، مگر میں نے کہا کہ میں فی الحال یہی رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی تمہارے گھر میں سے پھول بھی نہیں اتارے گئے تھے، مجھے اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ میری بات مانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم صرف اپنے آپ کو اور بھی زیادہ غم دو گی، اگر یہاں سے نکل جاؤ گی تو ان ساری باتوں کو بھول سکو گی، لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کو جس سے میں نے محبت کی تھی، اور سب سے بڑھ کر بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی۔ مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، جب تمہارا دل ہلکا ہو جائے تو واپس آ جانا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ساری زندگی تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ میں بھی شاید ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنے والی تھی، لیکن ابھی یہاں سے جانے کا خیال بھی مجھے اداس کر رہا تھا، اس لیے میں وہیں پر رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ میری ایک نند میرے شوہر کے سارے کپڑے اٹھا کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ امی کہتی ہیں کہ ان کپڑوں کو خیرات کر دیا جائے۔ میرے شوہر کو جو کپڑے، جوتے پہننے اور خریدنے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوش لباس آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کرو، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی، اگر آپ نے نشانے کے طور پر بھائی کی کوئی چیز رکھنی ہے تو آپ رکھ لیں، لیکن اتنے سارے کپڑوں کا کیا کریں گی؟ کسی کے کام آ جائیں گے تو وہ دعا دے گا، اور اس طرح انسان کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر کا ایک سوٹ رکھ لیا، لیکن میں یہی چاہ رہی تھی کہ وہ چیزیں یہاں سے نہ لے کر جائے، اور اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اگر ان چیزوں کو خیرات کر دیا جاتا تو میرے شوہر کو ہی ثواب ملتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، اور وہ سارے کپڑے اپنے کالج میں لے گئی، کیونکہ ان کے کالج میں سیلاب صدقان کے لیے چیزیں جمع کی جا رہی تھیں۔ جب وہ کپڑے لے گئی تو دیگر لباسوات بھی ساتھ ہی لے گئی، جیسے کہ جوتے، پرفیوم، گھڑی وغیرہ، سب کچھ اس کمرے سے چلا گیا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ تم انہیں اپنا سامان اگر واپس بھیجنا ہے تو بھیج دو، تمہارا سامان بالکل نیا ہے، اگر تم میری بیٹی کے لیے رکھ دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میں اس سامان کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر ہوتا تو وہ ضرور یہی کہتا کہ یہ سامان میری بہن کو دے دو۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ یہ سامان رکھ لیں، سوائے ہمارے بیڈ کے۔ سسرال والوں کا میرے ساتھ رویہ اچھا تھا۔ جب گھر کے لان میں نے کچھ دیکھا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہے، اس کا منہ دوسری طرف تھا، مگر میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگنے لگی، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا، اور یہ سب کچھ اپنی ساس اور گھر والوں کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے بیٹا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، واپس کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب میں اس کے پاس گئی تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو ایاز کی بہن کالج لے کر گئی تھی۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی اور سب مجھے قابل رحم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب دل ہلکا ہوا تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو اسی طرح دیکھا تھا کہ جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے تو یہ بالکل بھی وہم نہیں لگا تھا، لیکن وہ واپس کیسے آ سکتا تھا؟ چند دن اسی طرح گزر گئے، جب ایک دن اچانک میں نے پھر سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ایک دفعہ تو میں وہ لان میں بیٹھا تھا، اور جب میں اس کے پاس گئی تو وہ پھر سے بھاگ اٹھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ واقعی میرا شوہر تھا، پر مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہا تھا؟ اس دفعہ بھی میں نے یہ بات گھر والوں کو بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس گھر
کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ بات سن کر گھر والے کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ میری نند نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آج کل میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر والے میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی اس دنیا میں چلا جاؤں تو بھی تمہارے لیے واپس آ جاؤں گا۔ شاید وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اب تم واپس آ جاؤ، لیکن میں یہ سوچ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہاں پر میرا شوہر مجھے ملنے کے لیے نہ آئے۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میری ماں بہت پریشان تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور یہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں نے اپنے شوہر کو پھر سے دیکھا، لیکن جب وہ وہاں سے چلا گیا تو زمین پر ایک خط پڑا تھا۔ میں حیران تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس خط کے اندر لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک کام کرو، اور اس کے مطابق میرا شوہر میرے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گیا تھا کہ میں اپنی ساری قیمتی چیزیں اس کی بہن کو دے دوں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے شوہر کی بات میں کیسے ٹالتی؟ میں نے ایسا ہی کیا، اور میرے پاس جو بھی قیمتی چیز بچی تھی، جیسے کہ میرا زیور اور تمام قیمتی جوڑے، وہ سب کچھ میں نے اپنی نندوں کو دے دیا۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ سب کچھ آپ نے ہمیں کیوں دے دیا؟ تو میں نے کہا کہ تمہارا بھائی مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے ایسا کہا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ ایاز پہلے تو مجھے صرف باہر ملتا تھا، لیکن اب وہ کمرے میں کھڑا تھا، پر وہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھا رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، لیکن وہ جواب میں کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کہ کاش میں تمہاری آواز سن سکتی۔ اس نے پھر سے ایک کاغذ سائڈ پر رکھ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم سے کم وہ مجھ سے کاغذ پر لکھ کر تو بات کر سکتا ہے۔ اس دفعہ کاغذ میں لکھا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتاؤ کہ میں تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں، اور میری ماں بہت پریشان ہے، لیکن انہوں نے میری بہن کا رشتہ طے کر دیا ہے، لیکن جہیز بنانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے حصے کا ایک پلاٹ تمہارے نام کیا تھا۔ میرے پاس بس وہی پلاٹ تھا اور میرے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنے ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا تھا جو میرے نام کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ واپس لے امی کے نام کر دو، تاکہ اسے بیچ کے وہ اس گھر کی شادی کر سکیں۔ میں نے سوچا کہ اب ویسے بھی میں اس کا کیا کروں گی؟ اب جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا تو میں اس کا کیا کرتی؟ میں نے اگلے ہی دن اس کی رجسٹری اپنی ساس کے نام کرنے کی بات کر دی تھی۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی اور میرا بھی دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنی نند کو بتایا کہ تمہارا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر یقین نہیں ہوتا تو ایک رات میرے ساتھ میرے کمرے میں گزار لو۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی اور یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا تاکہ سب تم پر یقین کریں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میرے کہنے پر وہ ایک رات کے لیے میرے کمرے میں سونے پر راضی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج بھی ایاز کمرے میں آئے گا، اور جب نند یہ دیکھ لے گی تو پھر سارے گھر والے میری بات پر یقین کریں گے اور میری ماں کو بھی اس بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ مجھے یہاں سے لے جانے کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے میرے سسر اور ساس کو کال کر کے ایک بات کہی تھی کہ آپ اپنی بہو کو کہیں کہ وہ اس گھر سے چلی جائے، تاکہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائے، ورنہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ وہ سوئے نہیں جاگتی رہے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب ایاز نے کمرے میں آنا ہوتا تھا، لیکن آج وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی مایوس ہو گئی اور میری بھی آنکھ لگ گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد کسی شور پر میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایاز وہیں کھڑا تھا اور میری نند اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے لائٹ آن کی اور جب وہ میری طرف پلٹا تو میں
ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ وہ ایاز نہیں، وہ تو کوئی اور آدمی تھا۔ میں نے ایاز کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چلا چلا کر باقی گھر والوں کو بھی جگا دیا، اور جب معاملہ سامنے آیا تو یہ نکلا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آیا۔ یہ آدمی تھا جس سے میری نند محبت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ 1 سال سے اس کا چکر چل رہا تھا۔ اس آدمی کو میری نند نے میرے شوہر کے سارے کپڑے دیے تھے، اور ہم لوگوں کو کہا تھا کہ میں کالج میں بانٹ رہی ہوں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میری نند کے ساتھ میری ساس بھی ملی ہوئی تھی، اور مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے ساری چیزیں لے کر جا رہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے شوہر کی مرضی ہے، اسی لیے میں نے سب کچھ دے دیا۔ میں نے ان سے پھر بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی بھی غرض نہیں تھی، لیکن یہ ضرور بتایا کہ جو انہوں نے کیا اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تو ان کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ کیا اس طرح کے لوگ ہیں۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور مجھے سسر نے سب کچھ دلا دیا۔ میرے زیور، جوڑے، پلاٹ کی رجسٹری میں نے ان کو دے دی تھی کہ اس پر ان کا حق تھا۔ مجھے جہاں زیب نے ایک بار پھر پیغام بھجوایا تھا، تو اب میں نے سوچا کہ میں نے ان کو ٹھکرایا تو سسرال اتنا برا ملا۔ اب میں کوئی اس نے ان کو انکار نہیں کیا۔ جب میں نے یہ بات سنی، اپنی ماں سے کہی، تو میری ماں نے تھوڑا سا غصہ کیا، لیکن میں نے یاد دلایا کہ آپ تو مجھے کہتی تھی کہ آپ میری شادی اس شخص سے کروائیں گی جس سے میری محبت، میری مرضی ہوگی، اور یہ شخص تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میری ماں کو اس بات کا مسئلہ تھا کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے، ان کی جوائنٹ فیملی تھی، زیادہ امیر بھی نہیں تھے، لیکن میری ماں نے انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن اب میں نے خود ہی اس سے شادی کی بات کی تو وہاں شادی کی ہو گئی، اور اب میں بہت خوش ہوں۔ یہاں سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے پیسے اور زیور وغیرہ وہ بس مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میرا خیال رکھتے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ شاید ان کی قدر کرنے کے لیے مجھے پہلے لالچی لوگوں سے واسطہ کرنا پڑا تھا، مگر خیر اب مجھے بھی خوشی ہے کہ میں نے ان پر یقین کیا، اور میری ماں نے کو بھی دیکھ کے کہ جن کو بھرا پڑا گھرانہ کہہ کر ٹھکرایا تھا، وہی بیٹی کی خوشیوں کے ضامن نکلے۔ یہاں پر تو ساس، نندیں، ایک دیور ہے، سب میرا خیال رکھتے ہیں، اور شوہر بھی کہتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے کہ اس کا انداز غلط تھا، مگر وہ محبت سے حقیقی معنوں میں بے حد محبت کرتے ہیں، اور ان کے ہر عمل سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ ساس مجھے بیٹی کی طرح پیار کرتی رہی ہیں۔ میں نے جہاں زیب کو تحفے میں کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیا، اور یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ کبھی یہ بات نہیں کسی سے کریں گے۔ اس کاروبار کو دونوں بھائیوں نے مل کر محنت کر کے چلایا، اور اس قدر پھلنے پھولنے لگا کہ اب میرے شوہر سمیت سارے سسرال والے سب پورے اعتماد سے میرے والدین سے ملتے ہیں۔ اب ان کو خفت زیادہ یا کمتری کا احساس نہیں ہوتا۔ میری نندوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ شادی ہو گئی، اور پھر در و دیوار کی بھی شادی ان کے ماموں کے گھر ہو گئی۔ اس کی بیوی بہت اچھی لڑکی تھی۔ ہمارے گھر مکمل ہو گیا، اور پھر پر رونق بھی خوب ہوئے۔ اب ہمارے بچے بھی ہیں، اور میں بے حد خوش ہوں، جبکہ میرے سابقہ سسرال والے اپنی لالچ کی سزا بھگت رہے ہیں، جیسے وہ مجھے جھانسا دے کر مجھ سے میرا سامان لیتے رہے تھے۔ ایسے میں ان کی دونوں ہی بیٹیاں اپنا سارا سامان سسرالیوں کے ہاتھوں کھنچوا چکی تھی، اور پھر بھی میرا سسرال میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ان کے معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ سابقہ سسر فوت ہو چکے تھے، اور وہ حقیقی معنوں میں میرا خیال رکھتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹے کے چلے جانے کے بعد بھی زیادہ لمبا عرصہ پریشانی اور دکھ میں زندہ نہیں رکھا۔ میرے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ فوت ہو گئی۔ ساس نے تو اکلوتا بیٹا کھو دینے پر چال بازی اور لالچ کرنا نہ چھوڑا تھا، مگر بیوی کے بعد صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ
کس طرح کے حالات میں پھنس چکی ہے۔ بیٹیوں کی شادی اس طرح پلاٹ کو بیچ کر کی اور اب خود خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کوئی کھانا پینا دینے والا نہیں ہے۔ اب کہتی ہے کہ کاش میرا بیٹا زندہ رہتا تو یوں روٹی کو ترس نہ رہی ہوتی کہ بیٹیوں کو تو اس مال کی فکر نہیں جن کو بیٹوں کی زندگی سے زیادہ عزیز رکھا۔ اب ان کے پاس ماں کی فکر کرنے کے وقت ہی نہیں ہے، بس سر چھپانے کو چھت باقی رہ گئی ہے تو وہ یتیم خانے والوں کو دے کر خود بھی وہی کروائے۔ پر رہائش اختیار کیے ہوئے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے کھانا مل رہا ہے جو بھیک کے طور پر وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ہر وقت یہی کہتے ہیں، جن بیٹیوں کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا کر رکھ دی وہ بیٹیاں مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی اور اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میں موجود ہوں تو میں انہیں معاف کر دوں اور میں نے اپنی سابقہ ساس کو اس کی اتنی تکالیف کے بعد بھی معاف نہ کرنا بہت غلط اور کمظرفی والا عمل جانا اور ان سب کو دل کی گہرائیوں سے معاف کیا۔ اب میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ کبھی کسی لڑکی کا ایسا نصیب نہ ہو، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور والدین کے لیے درخواست ہے کہ بیٹی کی خوشی کے لیے خوشی چھوٹی فیملی یا اچھی کماؤ فیملی کو معیار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اچھے اور مخلص لوگوں کو بیٹی کے مستقبل کے لیے معیار بنا لیں تو کبھی بیٹی اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرے گی۔